خدا کا شکر کریں گے آج کے اس مقدس اور مبارک دن کے لیے، اور آج کے کلام کی طرف چلیں گے۔ آج جس بات پہ میں بولنا چاہتا ہوں وہ بڑی خاص بات ہے، اور روح القدس مجھ سمیت آپ سب سے جو آج بات کرنا چاہتا ہے وہ امید کی بات ہے۔ اور میرا جو آج کا مضمون ہے وہ یہی ہے کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو۔ Stand still and see the salvation of the Lord۔ ہمیں چپ چاپ کھڑے ہو کر اپنے نجات دہندہ کی اس نجات کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی خروج کی کتاب، اس کا 14 باب کی ہم 5 آیت سے لے کر 14 آیت تک پڑھیں گے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہمارا خداوند ہمیں کس طرح سے نجات دیتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 14 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنے رتھ تیار کروائے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا، اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے، اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے بال صفون کے سامنے ڈیرے لگائے ہوئے تھے جا پہنچے، اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہوئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، غور سے سنیے گا، اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ بہت سارے لوگ اپنی مصیبتوں سے نکلنا نہیں چاہتے، اپنی مشکلات سے نکلنا نہیں چاہتے، پر آج خدا کا کلام کیا کہتا ہے سنیں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ ہیلیلویا۔ آج اس دنیا کے اندر موجود بہت سارے لوگ مختلف مشکلات کا شکار ہیں، مختلف مصیبتوں کا شکار ہیں، مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ابلیس نے ان کے معاملات کو بری طرح سے متاثر کر دیا ہے، وہ اپنی زندگی میں نا امید ہو چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ معاملات آپ کے گھریلو معاملات ہوں، ممکن ہے کہ یہ معاملات آپ کے ازدواجی یعنی میاں بیوی کے بیچ کے معاملات ہوں، ممکن ہے کہ یہ آپ کے مالی معاملات ہوں، ممکن ہے کہ یہ آپ کے روحانی اور جسمانی معاملات ہوں۔
ممکن ہے کہ آپ کے مالی حالات جو چل رہے ہیں اس میں آپ نا امید ہو چکے ہوئے ہیں. آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں نا امید ہو چکے ہوئے ہیں. آپ اپنی مالی زندگی کے اندر نا امید ہو چکے ہوئے ہیں. آپ ہر طرح سے اپنی زندگی میں نا امید ہو گئی ہیں کہ شاید اب میرے حالات نہیں بدل سکتے. مگر روح القدس، خدا کا پاک روح، خدا کی زندہ آواز، یہ معتبر کلام آج آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو. آج ضرورت ہے کہ آپ اپنی نا امیدی سے نکل کر امید کی طرف آئیں. آپ خداوند کی نجات کے اوپر غور کریں اور اس بات پہ ایمان رکھیں کہ ہمارا نجات دہندہ ہمارے دکھوں سے، ہماری مشکلات سے، ہماری پریشانیوں سے بڑھ کر ہے. وہ ہمیں رہائی دینے والا ہے، وہ ہمیں آزاد کرنے والا ہے، وہ ہمیں چھٹکارا دینے والا ہے. ممکن ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ کلام میرے لیے نہیں، میں تو کسی مشکل کا شکار نہیں. لیکن خداوند آپ سے بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کسی بھی ایریا میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی ہے، آج خداوند آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. آج خداوند ہماری سوچ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. آج خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دینا چاہتا ہے. اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم چپ چاپ اس بڑی نجات کو دیکھیں جو وہ ہمارے لیے کرنے والا ہے. خدا کا بندہ یعقوب اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ ملک کنعان میں رہتا تھا، اور یعقوب کے بیٹوں نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی یوسف کو حسد میں آ کر بیچ ڈالا. اور جب انہوں نے اس کو بیچ ڈالا، یوسف بیچنے کے بعد مصر تک پہنچ گیا. اور یوسف کے بیچنے کے 17 سال کے بعد ملک کنعان کے اندر ایک زبردست قحط پڑا، کال پڑ گیا. اور یعقوب کو یہ خبر ملی کہ مصر کے اندر غلہ، اناج، خوراک کا ذخیرہ کیا گیا ہے، وہاں پر اناج موجود ہے. اور اس نے اپنے بیٹوں کو ملک مصر کے اندر اناج لینے بھیجا. اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بیٹے جدھر جا رہے ہیں، جس سے وہ اناج لینے جا رہے ہیں، وہ اسی کا بیٹا ہے جو ملک مصر کا حاکم بن چکا ہے. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یوسف کے بھائی اس سے اناج لینے آئے، اس نے ان کو پہچان لیا. مختصر کروں گا، آپ سب جانتے ہیں. اور یوسف کی وساست سے یعقوب اور اس کے 11 بیٹے ملک مصر کے اندر آباد کیے گئے، اور وہاں پہ قوم بنی اسرائیل کا وجود بنا. اور جب تک تو یوسف زندہ رہا تو قوم بنی اسرائیل کی ایک عزت رہی ملک مصر کے اندر. لیکن جیسے ہی یوسف مر گیا اور ایک نیا بادشاہ برپا ہوا جو یوسف کو اور قوم بنی اسرائیل کو نہیں جانتا تھا، تو لکھا کہ اس نے اپنی قوم کے ساتھ مل کے قوم بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہم سے زیادہ بڑھ نہ جائیں، ہم سے زیادہ قوی نہ ہو جائیں. مگر خدا کا ہاتھ، خدا کی قدرت قوم بنی اسرائیل کے اوپر بڑی رہی، اور خدا ان کو اس دکھ میں، اس مشکل میں، اس مصیبت کے اندر سنبھالتا رہا. اور کیا ہوا؟ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب، اس کا 1 باب، اس کی 8 آیت میں لکھے، تب مصر کا ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، تا نہ ہو کہ جب وہ
اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر بگاڑ لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں، اور انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پوتیم اور ریماس بنائے، اور انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنے ہی بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنے ہی بڑھتے اور پھیلتے گئے، اس لیے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہوئے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا کے الہی انتظام کا حصہ ہیں، اگر خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر بڑھا ہوا ہے، اگر خدا کی قدرت آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ روح القدس کی رہنمائی میں چلنے والے ہیں، اگر آپ کی زندگی کے اندر خدا کا خوف ہے، اگر آپ کلام کی روشنی میں چلتے ہیں، تو ابلیس آپ کو جتنا بھی ستائے، جتنی بھی مشکلات میں ڈالے، یاد رکھیں کہ آپ کو ابلیس بڑھنے سے، پھلنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ خدا کی ذات الہی، اس کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں اپنی مشکلات میں، اپنی مصیبتوں کے اندر ہی۔ اور ان کا ملک مصر کے اندر 430 سال کی غلامی جو تھی، وہ یاد رکھیں کہ وہ حادثاتی غلامی نہیں تھی، یہ حادثاتی طور پر وہاں پہ نہیں گئے تھے، بلکہ یہ خدا کے ارادہ کا، اس کے منصوبہ کا حصہ تھا۔ یہ وہ پیشن گوئی تھی جو خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کے سامنے کی تھی کہ تیری قوم، تیرے لوگ، تیری نسل جو ہے وہ ایک ایسے ملک کے اندر غلامی کریں گے جس میں وہ نہیں رہتے ہوں گے، مگر میں ان کو وہاں سے نکال لوں گا۔ یہ ہمیں لگتا حادثہ ہے، لیکن یہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ غلامی خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہ وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا۔ تو یہاں پر خدا جو ہے وہ ابراہیم کو اس غلامی کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، وہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ تیری اولاد جو ہے وہ غلامی میں جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ قوم بنی اسرائیل کا غلامی میں جانا کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنا تھا۔ خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا تھا، خدا بتانا چاہتا تھا کہ اس دنیا کے اندر خدا کون ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ ہماری زندگیوں میں بعض اوقات بہت ساری مشکلات، بہت سارے دکھ جو ہیں وہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہیں۔ خدا ان مصیبتوں میں سے، ان دکھوں میں سے، ان بیماریوں میں سے، ان مشکلات میں سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ صرف خدا کی صفت ہے کہ وہ برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ انسان کبھی برائی سے بھلائی نہیں پیدا کر سکتا، خدا یہ صفت رکھتا ہے۔ اور اس قوم کو 430 سال تک ملک مصر کے اندر غلامی میں رہنا پڑا، مگر خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق جب اس قوم کی غلامی کے 350 سال گزر گئے تو خدا نے ایک نجات دہندہ کو، جو کہ موسیٰ تھا، جس کو پرانے عہد نامہ کا نجات دہندہ یا پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کا نجات دہندہ کہا جاتا ہے، اس کو برپا کیا تاکہ وہ ملک مصر سے قوم بنی اسرائیل کو
چھڑائے. اور یاد رکھیں کہ جس طرح سے خدا یسوع مسیح نئے عہد نامہ کا نجات دہندہ ہے، اسی طرح سے موسیٰ جو ہے اس کو پرانے عہد نامہ کا نجات دہندہ بولا جاتا ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ نئے عہد نامہ کی کلیسیا کا نجات دہندہ ہے، اور پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کا جو نجات دہندہ تھا وہ موسیٰ تھا. موسیٰ پہلا لیڈر تھا جو قوم بنی اسرائیل کے اندر نجات دہندہ کے طور پر ظاہر ہوا. اور جس طرح سے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بھید کو ابلیس سے چھپایا گیا، اس دن کو، اس خاندان کو، اس عورت کو جس سے خدا یسوع مسیح پیدا ہونے والا تھا چھپایا گیا، اسی طرح سے موسیٰ کے دور میں بھی ابلیس سے اس بھید کو، اس خاندان کو، اس نجات دہندے کو چھپایا گیا، یہاں تک کہ اس نجات دہندے کو اس جگہ پر پالا گیا، اس جگہ پہ اس کی پرورش کی گئی جو اس کے دشمن تھے. یعنی یہ 40 سال تک فرعون کے محل کے اندر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کے طور پر یہ پلا، وہاں پہ اس نے پرورش پائی. یعنی خدا کا ایک انتظام تھا کہ جو شخص ملک مصر، ملک قوم بنی اسرائیل کا نجات دہندہ تھا، اس کو خدا نے اس کے دشمنوں کے گھر میں پالا. یہ ہے خدا کی قدرت. خدا نے اس نجات دہندہ کے بھید کو ابلیس سے چھپا کے رکھا. آخر میں آپ کو خدا یسوع مسیح اور موسیٰ کی زندگی کے کچھ ایسے معاملات بتاؤں گا جو آپس میں بہت مماثلت رکھتے ہیں. اور پھر موسیٰ جب 40 برس کا ہوا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس سے ایک شخص قتل ہو گیا اور خدا نے اس کو مدیان میں بھیج دیا. یہ مدیان میں بھاگ گیا. اصل میں موسیٰ کا مدیان میں جانا اس کی ٹریننگ کا حصہ تھا. خدا اس نجات دہندے کو جو کہ قوم بنی اسرائیل کا نجات دہندہ تھا، پرانے عہد نامہ کلیسیا کا نجات دہندہ، اس کو خداوند تیار کرنا چاہتا تھا. اور 40 سال تک یہ مدیان کے اندر رہا، اور ان 40 سالوں کے اندر خدا نے اس کو ایک زبردست سورما کے طور پر تیار کیا. 40 سال کی سیمنری کی اس نے، 40 سال خدا اس کو سکھاتا رہا کہ اس نے کس طرح سے قوم بنی اسرائیل کا چرواہا بننا ہے. اور 40 سال یہ اپنے سسر کی بھیڑیں چلاتا رہا. خدا اس کو بیابان کے اندر سکھاتا رہا. اور 40 سال کے بعد اس شخص کو جب خدا نے تیار کر دیا تو آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے اندر صرف ایک شخص ہے جس کو خدا بذات خود خدا بناتا ہے. یہ اس کی گریجویشن تھی، اس کو ڈگری ملی اس بات کی، اس کو تیار کر دیا گیا. اور بائبل یہ بیان کرتی کہ خدا خود اس کو فرعون اور مصر کا خدا ٹھہراتا ہے. ایک زبردست لیڈر. پوری بائبل مقدس میں کسی شخص کو خدا نے خدا نہیں ٹھہرایا، لیکن موسیٰ ایک ایسا شخص تھا جس کو خدا نے فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے خدا ٹھہرا دیا. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب، اس کا 7 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا. ہم کیا بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ واحد شخص تھا پرانے عہد میں جس کو خدا نے خود خدا بنایا. خروج کی کتاب 7 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور تیرے بھائی ہارون کو جو تیرا پیغمبر ہوگا. تو خدا نے اس شخص کو 40 سال فرعون کے محل کے اندر پالا، اس کی پرورش کی. اس کے بعد 40 سال اس کو بیابان کے اندر تیار کیا، اور 40 سال کے بعد اس شخص کو خدا نے فرعون کے لیے خدا بنا کر بھیجا تاکہ یہ قوم بنی اسرائیل کے نجات دہندہ کے ساتھ ساتھ فرعون کی نظر میں خدا ٹھہرے. اور خدا نے اس کو بولا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف کو دیکھا ہے جو وہ مصر کے اندر کاٹ رہے ہیں. میں نے اپنے لوگوں کی فریاد کو سنا ہے اور میں اترا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو نجات دوں. اگر آپ خروج کی کتاب اس کے 3 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند
نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی ہے، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور ان کو اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ تو یاد رہے کہ خدا ہمارے دکھوں کو دیکھتا ہے، خداوند اترتا ہے ہمیں ہمارے دکھوں سے نجات دینے کے لیے۔ لکھا کہ میں اترا ہوں، خدا خود اترا اپنی قوم کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے، اور 430 سال کی غلامی کرنے کے بعد خدا ایک بڑی قدرت کے ساتھ اس ملک کو، اس قوم کو خداوند لے کے نکلا۔ اور جب یہ قوم نکلی تو خدا نے مصریوں کو بڑی بری طرح سے ہلاک کیا، ان پہ بڑی آفتیں بھیجی، بڑی مصیبتوں کا وہ شکار ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا، ایک قوم بنی اسرائیل جب بڑے فخر سے ملک مصر سے نکلی تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فوجیں تھیں، اور یہ قوم جس کو خدا بڑی قدرت سے لے کے آیا یہ بڑبڑانے لگی، یہ موسیٰ کے اوپر، خدا کے اوپر بڑبڑانے لگے کہ تو ہمیں کیوں وہاں سے لے کے آیا ہے، جو حوالہ بھی ہم نے پڑھا، کیا ہمارے لیے مصر میں قبریں نہیں تھی؟ آج بھی بے شمار لوگ جب ہم اپنی زندگی کے اندر کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن موسیٰ نے ان کو کیا پیغام دیا کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کو دیکھو جو وہ آج تمہارے درمیان کرنے والا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے برے حالات کے اندر، اپنی مشکلات کے اندر، اپنے دکھوں کے اندر بڑبڑائے نہیں، بلکہ چپ چاپ خدا کی نجات کو دیکھیں۔ موسیٰ جانتا تھا کہ جو خدا ہمیں اپنی قدرت کے ساتھ اس ملک سے نکال کے لے آیا ہے وہی ہمیں بحر کلزم میں رستہ ہمارے لیے بنائے گا۔ اور موسیٰ ایمان کی آنکھوں سے ملک مصر کے لوگوں کو، فرعون کو تباہ ہوتا دیکھتا ہے، اور وہ ایمان کی آنکھوں سے ہی یہ بات بھی کرتا ہے کہ جن مصریوں کو تم آج کے دن دیکھتے ہو تم آئندہ کبھی نہ دیکھو گے۔ وہ ایمان کے اوپر کھڑا تھا۔ ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے، نہ کہ بڑبڑانے کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہوا؟ ہمارا مرکزی بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ موسیٰ کے ایمان کے مطابق خدا نے فرعون کو اور اس کی فوجوں کو نیست و نابود کر دیا، خدا نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آپ کے جیسے بھی حالات ہیں، آپ جس بھی مشکل کا شکار ہیں، آپ کا دکھ کیسا بھی ہو، آپ اپنی نگاہیں زندہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے اوپر لگائیں۔ آپ اس بات پہ ایمان ہوئے کہ خداوند میرا نجات دہندہ تو ہے۔ آپ چپ چاپ اس کی بڑی نجات کو دیکھیں۔ جب آپ دعا میں جھکے رہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خداوند اپنا فرشتہ آپ کے آگے آگے بھیجتا ہے تاکہ وہ آپ کو رہائی دے سکے۔ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ حالات میں تبدیلی پیدا کر سکے۔ خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ آپ کی سچویشنز کو ٹرن اراؤنڈ کر سکے۔ خداوند اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے تاکہ وہ تمام رکاوٹیں، تمام بندھن توڑ سکے۔ لیکن جب ہم ایمان رکھتے ہیں، پطرس، اگر آپ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو کیا تھا؟ پطرس قید کے اندر تھا، اور جس رات اس کو قید خانہ میں ڈالا گیا ہے 4 پہرے دار تھے، 4 سپاہی تھے، اور اگلی صبح اس کی پیشی تھی بادشاہ کے سامنے، اور اس پیشی کے اوپر اس کو شاید اس کو مار دینا تھا انہوں نے۔ لیکن خدا جانتا تھا کہ پطرس کی ابھی کلیسیا کو ضرورت ہے، اور لکھا کہ خدا نے اپنے فرشتہ کو اسی رات قید خانہ میں بھیجا۔ وہ 4 پہرے داروں کے بیچ میں سو رہا تھا، 4 سپاہی بھی وہاں موجود ہیں، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا فرشتہ آ کے اس کی پسلی کے اوپر ہاتھ لگاتا، اسے کہتا اٹھ، اور اس کو وہ قید خانہ سے نکال کے باہر لاتا۔ اور پطرس اس سارے سما کو، اس سارے کام کو رویا سمجھتا ہے کہ شاید میں رویا دیکھ رہا ہوں،
لیکن بعد میں اس کو پتا چلا کہ نہیں، حقیقت میں خداوند کا فرشتہ آیا جس نے مجھے رہائی دی۔ ہمیں اپنے ایمان سے ہٹنا نہیں ہے، ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں ایمان میں ڈٹے رہنا ہے۔ اور اس کی رہائی کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں اعمال کی کتاب، اعمال کی کتاب اس کا 12 باب۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر غور طلب بات ہے، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ تو کلیہ کیا تھا اس کی رہائی کا؟ کہ کلیسیا جو تھی بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بدل و جان خداوند سے دعا کریں۔ چپ چاپ رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دعا نہ کریں۔ چپ چاپ رہنے کا مطلب یہ کہ ہم بڑبڑائیں نہ، ہم غیر معبودوں کے پاس نہ جائیں، ہم اپنے ذہن سے اپنے کام نہ کریں، بلکہ چپ چاپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور جھک کر اس سے دعا کریں۔ کیا لکھا کہ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان دعا کر رہی تھی، اور اس دعا کے وسیلہ سے پطرس کو رہائی ملی۔ خداوند نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ معجزات جو ہم کلام مقدس سے پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں شاید یہ باتیں فرضی ہیں، یہ فرضی نہیں ہیں۔ یہ بائبل کی تاریخ، اس دنیا کی تاریخ ان تمام واقعات کی تصدیق کرتی ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کے بیچ میں معجزات کرتا آیا ہے اور آج بھی کرتا ہے۔ آج بھی جو لوگ ایمان کی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں، خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کرتا ہے۔ نوح کی کتاب اس کے 3 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ ہمیں امیدوار رہنا ہے اور خاموشی کے ساتھ خداوند کی نجات کا انتظار کرنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، دعا میں جھکے رہنا ہے، بڑبڑانا نہیں ہے۔ تب خداوند ایک وقت کے اوپر ہمیں آزادی دیتا ہے، رہائی دیتا ہے، جس طرح اس نے قوم بنی اسرائیل کو رہائی دی، جس طرح اس نے پطرس کو رہائی دی، جس طرح اس نے اور بہت سے مقدسین کو اس نے رہائی دی۔ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میری روشنی ہے اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب ہماری زندگی کے اندر خداوند ہے، یاد رکھیں کہ ہم کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا ہر بات میں، ہر کام میں قدرت رکھتا ہے، ہمارا خدا حالات کو بدل سکتا ہے، ہمارا خدا واقعات کو بدل سکتا ہے، ہمارا خدا دلوں کو بدل سکتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو جدھر چاہتا ہے پانی کے نالوں کی طرح بہاتا ہے۔ خداوند ہماری سچویشنز کو بدل دیتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم چپ چاپ اس کی نجات کے منتظر رہتے ہیں۔ اور پھر خداوند نے جو ہمارا مرکزی حوالہ تھا، کیا دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل کو بڑی قدرت کے ساتھ بحر کلزم میں سے نکال کے لے گیا، اور فرعون کو، اس کی فوجوں کو قوم بنی اسرائیل کے سامنے نیست و نابود کر دیا۔ اور وہ خوف جو قوم بنی اسرائیل کے اندر تھا، کس کا؟ فرعون کا، ملک مصر کا، مصر کی فوجوں کا، اس خوف کا خدا نے انتظام کیا۔ آج بھی جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں تو خدا ہمارے اس خوف کا انتظام کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ ایمان کے وسیلہ سے۔ خدا ہمیں نجات دیتا ہے، خدا ہمیں سنبھالتا ہے۔ خدا کا خادم ہوتا ہوا آج میں آپ سب کو جس بات پہ انکریج کرنا چاہتا ہوں اس کلام کے وسیلہ سے، کہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کیسا بھی دکھ ہو، کیسے بھی پریشانی ہو، کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اپنے ایمان سے نہیں ہٹنا ہے۔ جو معجزات، جو واقعات ہمیں بائبل میں نظر آتے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ حقیقی ایماندار ہیں، یہی باتیں، یہی خدا کا فرشتہ، یہی خدا کی قدرت، یہی معجزات، یہی واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں گے، مگر کب؟ جب ہم ایمان کی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ خدا اپنا فرشتہ بھیجتا ہے، ہمیں سلامتی بخشتا ہے۔ پرانے عہد نامہ
के अंदर मूसा लोगों का निजात दहिंदा बना, लेकिन आज के दौर में, नए ऐहदनामा में, आज की कलीसिया के अंदर जो निजात दहिंदा है, याद रखें कि वो मूसा से कई ज्यादा बड़ा है। मूसा ने सिर्फ कौम बनी इसराइल को निजात दी, खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को निजात दी। मूसा ने दुनियावी तौर पर कौम बनी इसराइल को निजात दी, हमारे निजात दहिंदा ने दुनियावी, रूहानी, जिस्मानी तौर पर हमें निजात दी। मूसा कौम बनी इसराइल को गुनाह से, मौत से और अबलीस से ना छुड़ा सका, वो उनके साथ नस्ल दर नस्ल चलते आए, लेकिन मेरा और आपका निजात दहिंदा जो मूसा से कई बड़ा है, उसने हमें गुनाह से, मौत से, कब्र से छुड़ाकर खुदा की बादशाह के अंदर दाखिल किया है। हमारा निजात दहिंदा मूसा से बहुत बड़ा है। बलगती पास ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हमें ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को, जो हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, देखते रहना है और ईमान रखना कि वो सब कुछ कर सकता है। तो याद रखें, आपकी जिंदगी में कैसा भी मसला क्यों ना हो, खुदावंद आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर आप वीजे की प्रॉब्लम में हैं, खुदावंद आपको रिहा करेगा। अगर आप खानदानी प्रॉब्लम में हैं, खुदावंद आपको रिहा करेगा। अगर आप माली प्रॉब्लम में हैं, खुदावंद आपको जो है इन तमाम हालात से रिहा करेगा। ईमान रखे। बहुत सारे लोग आज की इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे मियां बीवी के अंदर बहुत सी मुश्किलात, खुदावंद उनसे बात कर रहा है कि वो चुपचाप खड़े खुदा की निजात के, खुदावंद उनको अज़दवाजी जिंदगी के अंदर खुदावंद अपनी निजात का काम करेगा। ईमान से खड़े रहे। अगर आपकी औलाद के अंदर कोई मुश्किल है तो खुदावंद आपको उस चीज में रिहा करेगा। आपकी जिंदगी में कैसा भी दुख क्यों ना हो, आप ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर उस दुख को रखें और चुपचाप खुदा की निजात को देखें। खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हमारा जोर और हमारी कुव्वत वही है। हम अपने जोर से, अपने इरादा से कुछ नहीं कर सकते। हर एक चीज खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद हमारा इम्तिहान ले रहा होता है। खुदावंद हमें आजमा रहा होता है। खुदावंद हमारे ईमान को पुख्ता कर रहा होता है और खुदावंद अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक हमें रिहाई देता है। 430 साल के अरसा में मूसा एक निजात दहिंदा बन के आया और खुदावंद यीशु मसीह, मलाकी की किताब के बाद नए ऐहदनामा का जो अरसा है वो 400 साल का अरसा है। खुदावंद यीशु मसीह 400 साल के बाद, मलाकी नबी की किताब जो कि आखिरी किताब थी पुराने ऐहदनामा की, उसके 400 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह आया और मूसा ने तो कौम बनी इसराइल को निजात दी। यीशु मसीह ने मुझे, आपको, बनी इसराइल को, हर एक कौम को जो उस पर ईमान लाएगा, निजात बख्शी है। कैसा बड़ा निजात दहिंदा है हमारा। हम क्यों खौफजदा हैं? हम क्यों घबराए हुए हैं? हम क्यों डरे हुए हैं? हमारा फख्र हमारा यीशु मसीह है। इस बात पे ईमान रखें। आज अगर आप ईमान के साथ यीशु मसीह के सामने अपने मसले को रखेंगे, तो मैं खुदा का खादम मुतव्वा आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद आपके उस ईमान को देख रहा है। खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर वही निजात लाएगा जो वो आज से पहले मुकद्दसीन के अंदर लेके आता रहा। खुदावंद आपको उसी तरह निजात देगा। खुदावंद आपको आपके दुख से निकालेगा। ईमान की आंखों से उसको देखें। बाज़ औक़ात हम अपने मुआमलात के अंदर अपनी सारी चीज़ों को फ़िक्र की आंखों से देखते हैं। खुदा चाहता है कि हम फ़िक्र की आंखों को छोड़ के ईमान की ऐनक लगा के अपने मुआमलात को देखें। खुदावंद आपके सारे पहाड़ मैदान कर देगा। खुदावंद आपकी सारी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। बाइबल कहती है कि ईमान रखने वालों के दरमियान मोइज़ात होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में जब कभी कोई मोइज़ा किया, उसने एक ख़ास बात उस शख्स से बोली, क्या तू ईमान रखता है कि यह होगा? क्या तू ईमान रखती है कि यह होगा? और जैसे उन्होंने बोला हाँ, तो उनके लिए मोइज़ा हो जाता। आप आज ईमान रखेंगे, खुदावंद मेरा दुख,
मेरी मुसीबत, मेरी मुश्किल, मेरे मामलात, मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद तू इनको हल करेगा, तो याद रखेंगे आपके लिए वही होगा जो आप चाहते होंगे। ईमान की आंखों से आप अपनी चीजों को देखना शुरू करें। हालेलुया। खुदावंद हमेशा ईमान रखने वालों के दरमियान मोइज़ात करता है। मैं नहीं जानता कि आज खुदावंद किससे बात कर रहा है, लेकिन मैं इस बात पे ईमान रखता हूं। जब मैं इस पैगाम को तैयार कर रहा था तो खुदा के रूह ने मुझे बोला कि इस पैगाम को जो कोई सुनेगा, अगर वो ईमान के साथ अपने मामलात को मेरे सामने लाएगा, मैं उसको हल करूंगा। हम सब दुआ में झुकेंगे, ईमान रखेंगे। खुदावंद मैं जिस तरह के भी क्राइसिस में हूं, खुदावंद तू जानता है, हम तेरे सामने खुली किताब की मानिदा दुआ करेंगे मेरे साथ मिलकर। खुदावंद हम खुली किताब की मानिदा तेरे सामने, हमारी कोई चीज तुझसे छिपी नहीं हुई है। ऐ खुदावंद तू हमारा क्रिएटर है, तू हमारा मालिक है, तू हमारे ज़हन को, हमारे इरादों को, हमारे ख्यालात को जानता है। ऐ खुदावंद हमारे सारे मामलात तेरे सामने हैं। दुआ करेंगे खुदावंद मेरे सारे मामलात तेरे सामने हैं। मेरी अज़दवाजी जिंदगी तेरे सामने है, मेरी माली जिंदगी तेरे सामने है, मेरी माशरती जिंदगी तेरे सामने है, मेरी औलाद तेरे सामने है, मेरा घराना तेरे सामने है, मेरी बीमारी तेरे सामने है, मेरा वीजा तेरे सामने है, मेरे सारे मामलात तेरे सामने हैं। ऐ खुदावंद तू अपनी निजात को मेरी जिंदगी में, मेरे काम के अंदर जाहिर कर, क्योंकि तू वाहिद निजात दहिंदा है जो सब कुछ कर सकता है। तू जहां पे रखता नहीं वहां से उठा लेता है, तू जहां पे बोता नहीं वहां से काट लेता है। तू उन चीजों को बुला लेता है जो वजूद नहीं रखती, जो है ही नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं, तो उनको बुला लेता है और वजूद बख्श देता है। बोले खुदावंद से, गिड़गड़ाएं खुदावंद के हुजूर। बुड़बुड़ाने से बेहतर है गिड़गड़ाएं, गिला शिकवा करने से बेहतर है खामोशी से उसकी निजात को देखें, ताकि वो अपने आसमान को खोले। याद रखें कि वो किसी की तरफदारी नहीं करता। अगर मैं पादरी हूं तो जितना वो मेरा खुदा है, आपका भी वो उतना खुदा है। अगर उसने मेरे लिए सलीब पे जान दी, उसने आपके लिए भी सलीब पे जान दी है। अगर उसने मेरे गुनाहों का कफारा दिया, उसने आपके गुनाहों का भी कफारा दिया है। अगर वो मेरे दुखों में मेरे साथ खड़ा है, तो वो आपके दुखों में भी आपके साथ खड़ा है। ये आपका ईमान होना चाहिए। खुदावंद अजीम खुदा है। बोले या लश्करों के खुदावंद, मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे पुकारती हूं, तू मेरी दुआ को सुन और मुझे रिहाई दे। मेरे दुख से मुझे निकाल है खुदावंद। मैं तेरे हुजूर में अपना मामला रखता हूं, मैं अपने हुजूर में तेरा मामला रखती हूं। ऐ खुदावंद तू मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस कर, मुझे अपने परों तले छिपा ले, मुझे इस दुनिया की मुश्किल से छुड़ा ले, मेरे पर अपनी निगाह कर। हम तेरे मुंतज़िर हैं खुदावंद। बाइबल कहती है कि उसका इंतजार करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। वो अपने लोगों को हमेशा सरफराजी से हमकिनार करता है, फतह से बढ़कर गलबा देता है। ईमान की आंखों से अपनी फाइल, जो कुछ भी आपकी जिंदगी का मामला है, उस फाइल को रूहुल कुदस के हाथों में दे दें और चुपचाप उसकी निजात के ऊपर ईमान रखें, उसकी निजात को देखें। किस तरह से वो आपकी उस फाइल के ऊपर काम करेगा आप नहीं जानते। उसका अपना अंदाज है, उसका अपना कैलेंडर है, उसका अपना तरीकाकार है। वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा और आप रिहाई पाएंगे। शिखा राबा से शिंदे रेबे सी रेबे बे शिंदो रोबोसी रेबे बे बे बे। खुदा तेरा खादम होता हुआ, जितने लोग इस टाइम तेरे खादम के साथ है खुदा इस मीटिंग में शामिल है, जिस शख्स ने है खुदा अपना दुख तेरे सामने रखा है, उन सब के दुख को तेरा खादम होता हुआ मैं तेरे हुजूर में लेके आता हूं। ये तमाम फाइल्स है खुदा जो तेरे हुजूर में लाई गई हैं खुदा, इन पे तेरे सिग्नेचर चाहते हैं, क्योंकि तेरा सिग्नेचर है खुदा। कोई दुनिया की ताकत, कोई कुव्वत, चाहे वो अबलीस ही क्यों ना हो, उसको ठुकरा नहीं सकती।
बल्कि दुनिया की हर हुकूमत, हर ताकत बाउंड है खुदावन उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तेरे सिग्नेचर चाहते हैं खुदावन, उस मामले को हल देखते हैं खुदावन। तो अपने आसमानों खोला खुदावन, अपने लोगों की जिंदगी के अंदर काम करा खुदावन। ये सब है खुदावन ईमान में एक दर्जा और बढ़ जाए, इस बात पे ईमान रख के बेशक यीशु सब कुछ कर सकता है। एक ही नाम है जो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखती है, और तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह का नाम है। ईमान की आंखों से आ खुदावन सारे लोगों के आ खुदावन मसाइल तेरे सामने रखते हैं और उनको हल होता हुआ देखते हैं खुदावन। Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. शिंदे रे बेसी। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए, तेरी बरकत के लिए खुदा जो तो लोगों के बीच में नाजिल करता है। हम इस बात पे ईमान रखते हैं खुदा के इंसान अपने जोर से ना तो कुछ बोल सकता है ना कुछ कह सकता है जब तक रूहुल कुदस कुछ ना बोले। तेरे रूह के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरा खादम तो पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, तेरी सलामती चाहता हूं, तेरा हाथ चाहता हूं, वो हाथ जो हमेशा ईमानदारों पे बड़ा रहता है। खुदावंद अपने लोगों को सलामती बख्शना और अपने लोगों की जिम्मेदारी लेना, ताकि आने वाले दिनों में खुदावंद इस कलाम के वसीला से लोगों के अंदर गवाहियां पैदा हों और लोग खुदा इब्लीस की बादशाह के खिलाफ खड़े होके तेरे नाम की गवाही देने वाले हों। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सब चीजों के लिए। तेरा खादम मुतवा सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी वजह से आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ कर, तू हमें कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। खुदा न सबको बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूं कि आज खुदावंद ने बहुतों के साथ बात की है और जिस तरह से बताया गया है उस पर अमल करें। मैं ईमान रखता हूं, मैं स्पिरिट में इस बात को फील कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं, ये सीजन उनकी रिहाई का सीजन है। खुदावंद बहुत जल्द आपको जवाब देने वाला है। ईमान रखें इस बात के ऊपर, खुदावंद जिंदा है। हालेलुया। खुदा सबको बरकत दे। अगले हफ्ते तक लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।